الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللہ جو ہمارا آپ کا اس کل کائنات کا یکا تنہا مربی اور پالنہار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہماری اور آپ کی اور تمام مخلوقات کی جان ہے، جس نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے آسمان، زمین اور دیگر جہان کو پیدا فرمایا ہے، اس اللہ کے لیے ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، تعریف و توصیف اور حمد و ثنا ہے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کائنات کے سب سے بہتر انسان، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء والمرسلین، شافع المذنبین ورحمۃ للعالمین، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار نذران درود السلام کہ اللہ نے جنہیں بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آج آپ کے لیے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا انتخاب اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، جو کرم فرمائیاں کی ہیں، اللہ کی جو عنایتیں ہیں، اللہ کی جو نوازشیں ہیں، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، وہ اتنی عظیم ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین انسانوں پر اپنی کرم فرمائیاں کرتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی ان نعمتوں کو، اللہ کی ان بخششوں کو کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے
کوئی شمار کرنا چاہے، کوئی گننا چاہے تو انسان گن نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نچھاور کی، اللہ نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، اگر اس کو تم لکھنا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ، تم گن نہیں پاؤ گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کتنی کتنی مقدار میں دی ہیں، کب کب دی ہیں اور کب کب دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی انسان اللہ کا ماننے والا وہ بھی اور اللہ کا منکر وہ بھی، اللہ رب العالمین کتنا دیتا ہے اور سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ آج اس مسجد میں ہمارا وجود اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہم تندرست ہیں۔ آج یہاں پر ہم باقاعدہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے یہاں اگر بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا، موقع دیا، فرصت دیا۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے سے اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے، آج ہم بہت سے لوگ پورے ہندوستان میں اور ہر جگہ پر لوگ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اسپتالوں پر بستروں پر، اسپتالوں کی بستروں پر لمبے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، دوا ان کا علاج چل رہا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس بات کی ہدایت چھین لیتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، چلو جمعہ کی نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے سروں کو جھکایا جائے۔ تو یہاں ہمارا وجود، ہماری موجودگی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ انسان پر اللہ کتنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، کوئی شمار کرنا چاہے، کوئی گننا چاہے، میرے دوستو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے، وہ گن نہیں سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور دور کیوں جائیے؟ انسان خالی اپنے بدن کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ ہم جو سانس لیتے ہیں نا، سانس، یہ جو سانس کی پنچنگ ہوتی ہے، سانس کا جو آنا جانا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آکسیجن جو پھیپھڑے اس کو فلٹر پھیپھڑوں کے ذریعے ہمیں زندگی بخشتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیا ہے، 2 آنکھ دیا ہے، 2 کان دیا ہے، ناک دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، یہ پورا خوبصورت وجود دیا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی جو ہماری دونوں آنکھیں ہیں اس میں ہمارا اور آپ کا دخل ہے؟ آج ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، کون ہے جو بچوں کے دونوں کان کو بہت سڈول بناتا ہے، آنکھوں کو سڈول بناتا ہے، ناک کو سڈول بناتا ہے؟ یہی ناک دیکھ لیجیے، چھوٹا سا ناک ہے، یہی ناک اگر اللہ رب العالمین اس کو چپٹا کر دے، لمبا کر دے، بھدا کر دے تو یہ پورا چہرہ جو خوبصورت لگنا چاہیے وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے پپوٹے، یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہوتے ہیں نا، اس کو حرکت کون دیتا ہے؟ اللہ حرکت دیتا ہے۔ اگر انہی پپوٹوں کو اللہ تعالیٰ حرکت کی قوت چھین لے، آنکھیں بند ہو جائیں تو کھلے نہیں اور کھل جائیں تو بند نہ ہو۔ اسی طرح یہ زبان ہے، زبان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زبان کے اندر ایک تری ہوتی ہے جو ہمارے گلے کو سوکھنے سے بچاتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز۔ انسان ہے، کھاتا ہے، اس کا لیور اس کو کیچپ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیور کو اگر تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیتا ہے، آدمی کھاتا ہے الٹیاں کر دیتا ہے، پانی پیتا ہے الٹیاں کر دیتا ہے۔ انسان چلتا ہے، فراٹے کے ساتھ چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایک نس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیتا ہے، آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان اللہ کی کن کن نعمتوں کو شمار کرے گا اور کن کن نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اس آیت کے تفسیر کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اصبح منکم معافا فی بدنہ وآمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. اللہ کی نعمتیں کتنی وسیع ہیں، کتنی زیادہ ہیں اور کتنی بھرپور مقدار میں ہیں، اور یہ آج کا ظالم اور جاہل انسان کس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اس کی اندیکھی کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے. اس حدیث کا ترجمہ سنیے اور اس کا تقابل کیجئے، اس کا موازنہ کیجئے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من اصبح منکم معافا فی بدنہ او فی جسدہ، کہ جو بھی انسان صبح کرے اس حالت میں کہ وہ عافیت کے ساتھ ہو، خیریت کے ساتھ ہو، صبح کرے تو ایک دم تندرست ہو کر کے، چست ہو کر کے، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو. اس لیے کہ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، یہ جو نیا دن ہوتا ہے، زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ایک نئی ابتدا ہوتی ہے. ایک انسان جب سوتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ سونے کی دعا ہے نا، اس کا ترجمہ خبر ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت مرتا ہوں، و احیا اور تیرے نام سے جیتا ہوں. اس دعا جو سونے کی دعا ہے اس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو سونے کی کیفیت ہے یہ موت جیسی کیفیت ہے، موت کے قریب والی کیفیت ہے. کیوں؟ ایک آدمی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مر گیا، وہاں لیٹا پڑا ہے، لٹا دیا گیا ہے، اس کے پہلو میں، اس کے آس پاس میں، اس کے اگل بغل میں کون رو رہا ہے، کون چیخ رہا ہے، کون آہوزاری کر رہا ہے، کون ماتم کر رہا ہے، کون چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. کسی کو خبر ہوتی ہے؟ اس مردے کو خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ جب سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے اپنے پہلو میں اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، گھر میں دیگر معاملات کیا چل رہے ہیں، اس بندے کو نہیں خبر ہوتی ہے. یہ جو موت ہوتی ہے دنیاوی، یہ جو نیند ہوتی ہے دنیاوی معاملات سے آدمی کو بیگانہ کر دیتی ہے. اسی لیے ایک بندہ جب سوتا ہے تو اسے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. اور وہی بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیری بڑی بڑی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا، اس اللہ کے لیے بہت سی تعریفیں جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، مارنے کے بعد، والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمارا جماوڑا ہے، اسی کی طرف پہنچنا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح معافا فی جسدہ، جو بھی انسان عافیت کے ساتھ، اپنے بدن میں عافیت کے ساتھ صبح کرے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، تندرست ہو، چست ہو، درست ہو، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو، اسے کسی طرح کی بیماری نہ ہو. من اصبح معافا فی بدنہ، اپنے بدن میں ایک دم تندرست ہو، عافیت کے ساتھ، کوئی دقت نہ ہو. میرے دوستو، اس میں تندرستی کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک انسان اگر تھوڑا غریب ہو، لاچار ہو یا پریشان حال ہو، لیکن اگر ایک انسان تندرست ہو، میرے دوستو، زندگی اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہوگی. بہت سی چیزیں اس دنیا میں وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جو اگرچہ اس کے پاس مال و منال ہے، مال و دولت، تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اس کو تندرستی اس کی کھینچ لی ہے، اس کو بیمار کر دیا ہے. آپ نے کتنے ایسے منظر دیکھے ہوں گے، ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کو چائے پیش کرتے ہیں، وہ کیا بولتا ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے پریشر ہے. ایک انسان بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتا ہے، ایک انسان نمک والی چیزیں نہیں کھا پاتا ہے، ایک انسان تیل والی چیزیں نہیں کھا پاتا ہے. ایک انسان اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا ہے، لیکن شوگر اتنا زیادہ ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں دوسرے لوگ کھا رہے ہیں، اچھے سے کھا رہے ہیں، حلوہ جات ہیں، مٹھائیاں ہیں، فروٹس ہیں، لیکن اسے اس بات کی دقت ہے کہ شوگر کا لیول بہت زیادہ ہے اور وہ نہیں کھا پاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو برائیوں سے بچایا، بیماریوں سے بچایا، دقتوں سے بچایا، اسے ایک نئی زندگی دیا، ایک نئی صبح دیا.
اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح معافا فی بدنہ، تندرستی کے ساتھ صبح کرے، کوئی بیماری نہ ہو. اسی لیے غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی سے بڑھ کر کچھ نہیں، کچھ نہیں تندرستی سے بڑھ کر. تندرست انسان ہے، آدمی مزدوری کر لیتا ہے، ٹھیلا چلا لیتا ہے، ادھر ادھر نوکری کر لیتا ہے، لیکن ایک انسان اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے لیکن بیمار ہے، میرے دوستوں کیا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے بچا کر، اور میرے خیال میں ہم جتنے لوگ یہاں ہیں، میرا حسن ظن ہے، میرا یہ گمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے، تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو من اصبح معافا فی بدنہ وآمنا فی سربہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اپنے گھر میں سکون کے ساتھ. آدمی کو اللہ ایک چھوٹا سا گھر دیتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اپنا گھر ہوتا ہے، گھرودہ ہوتا ہے، اس اپنے گھر میں رہتا ہے. بے گھری کے عذاب سے اللہ اس کو بچاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتا ہے، کھانا بدوشی سے بچاتا ہے، بنجارہ ہونے سے بچاتا ہے، ادھر ادھر ان کے ہاں رہنے سے بچاتا ہے. اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر کا جو سکون ہوتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے. ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. آدمی غریب الوطن ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا ہے، اور شہروں میں ہوتا ہے تو ان کے ہاں ان کے برآمدوں میں سوتا ہے، ادھر ادھر سو جاتا ہے. یا اگر آدمی مکان کرائے پر لیتا ہے تو 6 مہینہ کہیں یہاں ہے، 4 مہینہ کہیں وہاں ہے، 1 سال کہیں وہاں ہے، 1 سال 2 سال کہیں یہاں ہے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین کسی پر کرم فرمائی کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا گھر دیتا ہے، اور گھر کیسا، ایسے محلے میں، ایسے علاقے میں، ایسے شہر میں، ایسے محلے میں اللہ دیتا ہے جہاں کسی طرح کی دقت نہ ہو کہ کوئی ستائے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی بے عزتی کرے گا، کوئی گھر میں لوٹ پاٹ کرے گا، کوئی گھر پہ مطلب اس کے بچوں کو مطلب کسی طرح کی دقت دے گا، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. وآمنا فی سربہ، اپنے گھر میں انتہائی امن کے ساتھ. آج دیکھیے آج دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ بے گھری کا عذاب جھیلتے ہیں. ابھی افغانستان، سیریا، عراق، شام، تونس، مختلف ممالک ہیں جہاں لوگ اپنے بچوں کی جان کو بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا علاقہ دیا ہے، ہمیں ایک ایسا شہر دیا ہے جہاں آرام کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم صبح نکلتے ہیں اس اطمینان کے ساتھ کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں سیف ہیں، کوئی دقت نہیں. ہم روزی کمانے جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کام دھام دھندے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہمارے بچوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا، ان کی عزتوں سے کوئی کھلواڑ کرے گا، ہمارے مال و منال کو کوئی لے کے بھاگے گا. اس طرح کی کوئی دقت نہیں. وآمنا فی سربہ، اور انسان اپنے گھر میں انتہائی امن کے ساتھ رہتا ہے، ایک دم سکون کے ساتھ رہتا ہے، کوئی دقت نہیں اسے ہوتی ہے، کوئی دقت نہیں، کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تشویش نہیں ہوتی ہے. میرے دوستو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک ایسی عطا ہے جس کی کوئی مثال نہیں. وآمنا فی سربہ. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ. اس کو سنیے، بہت بڑی بات، بہت جامع بات، اور پوری دنیا کے معاملات کو اللہ کے رسول نے نچوڑ دیا ہے. اور آپ نے کہا اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا. کیا کہا؟ وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ. اور صرف ایک دن کا کھانا. ایک دن کا کھانا کیوں؟ آج کا کھانا انسان آج ہی کھاتا ہے، کل کا کھانا آج نہیں کھاتا ہے. کہ کوئی کھاتا ہے؟ آج ابھی ہم جمعہ کے بعد آج کی دوپہر کا ہم لنچ لیں گے، کل کا لنچ آج آدمی نہیں لیتا ہے. بنیے کی دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا رہتا ہے آج نقد کل ادھار. اس میں بھی سبق ہے. اور آپ پرندوں کو دیکھیے، پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سکم شیر ہو کر کے، ایک دم پیٹ بھر کے، آسودہ بدن ہو کر کے، آسودہ پیٹ ہو کر کے وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں. انسان آج کا دن آج جیتا ہے، کل کا دن آج نہیں جیتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ. اس کے پاس ایک دن کا کھانا، صرف ایک دن کا کھانا ہو. صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو،
شام کا کھانا ہو اس کے اپنے لیے ہو، اس کے بال بچوں کے لیے ہو، اس کے گھر میں جو دیگر اس کی فیملی کے لوگ ان کے لیے ہو، اگر ایک دن کا کھانا اللہ رب العالمین نے اسے دے دیا تو جانتے ہیں نبی نے کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی۔ اللہ، کن باتوں پر آپ نے کہا؟ آپ نے کن باتوں پر اس چیز کو کہا کہ گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی؟ صرف 3 چیزوں کے لیے۔ انسان تندرست ہو، اس کے بدن میں کوئی دقت نہ ہو اور امن کے ساتھ ہو، اسے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، اور انسان کی تمام ضرورتیں ہیں اس میں اللہ کے رسول نے سمیٹ دی ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ تندرستی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور کھانا چاہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرما دیا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین جس پر مہربان ہو کر یہ 3 چیزیں عطا کر دے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پسارنا پڑے، دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے سوالی نہ بننا پڑے، کسی کے سامنے سروں کو جھکا کر نہ کھڑا ہونا پڑے، کسی کے سامنے وہ اپنے دامن کو نہ پھیلائے کہ اسے کوئی دے دے تب کھائے۔ میرے دوستو، اگر اس طرح کی کوئی دقت نہ ہو، انسان فارغ البال ہو، ایک دم مطمئن ہو، کوئی دقت نہ ہو، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کو اور دنیا کی تمام رنگینیوں کو، تمام رعنائیوں کو، تمام اچھائیوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے قدموں میں سمیٹ دیا ہے، اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں گا میں آپ کو، مسلم میں یہ واقعہ ہے، یہ اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن علاس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ان کی روایت ہے، یہ اثر ہے، صحیح مسلم میں آپ اس کو پائیں گے۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کیا میں فقیر ہوں، کیا فقیر کی کیٹیگری میں میرا شمار ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا بتا کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ سوال کیا تھا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے سوال کرتے اپنے بارے میں کہ کیا میں فقیر ہوں، میری پوزیشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہاں میرے پاس بیوی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن علاس اس سے سامنے والے سے سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتا کیا تیرے پاس گھر ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں میرے پاس گھر ہے۔ تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تیرے پاس بیوی ہے، تیرے پاس گھر ہے، تو تم مالدار ہے، غنی ہے، تم مالداروں میں سے ہے۔ صرف 2 چیزیں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دے دی، اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں 2 ان نعمتوں کے حاصل کرنے والے، ان 2 نعمتوں کی اچیو کرنے والے مالدار مانے جاتے تھے۔ اگر آدمی کے پاس بیوی ہے اور اس کا اپنا گھر ہے تو مالدار مانا جاتا تھا۔ اس آدمی نے کہہ دیا ایک چیز اور بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا میرے پاس غلام بھی ہے، میرے پاس کیا ہے؟ غلام بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن علاس نے کہا اگر تیرے پاس غلام ہے تو بادشاہ ہے، بادشاہ، تو بادشاہوں میں سے ہے۔ یعنی بیوی ہے، گھر ہے، غلام ہے، تو اللہ نے تجھے اس دنیا میں بادشاہوں جیسا رتبہ دیا ہے، تجھے بادشاہوں جیسا معاملہ دیا ہے، تو غریب کہاں سے، فقیر کہاں سے؟ میرے دوستو، اب اس اثر کو دیکھیے اور ہم اپنی پوزیشنوں کو دیکھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یقین جان لیجیے ہم بھی کسی مالدار سے، کسی بادشاہ سے کم نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنا گھر ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے گھروں میں مہینوں کے کئی مہینوں کے راشن رکھنے کی ہمارے پاس طاقت ہے، بینک بیلنس ہیں، لیکن آج کا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ انسان جو ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ ناشکرا ہے اس بات پر، اس کی ذات بھی گواہ ہے۔ انسان کا اپنا وجود اللہ کے ناشکرا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تندرستی دیا ہے، مال و منال دیا ہے، بال بچے دیا ہے، خوبصورت بدن دیا ہے، بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر رکھا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے۔ لیکن یہ بندہ، یہ ظالم اور جاہل انسان
اللہ کے سامنے نہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، نہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، نہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، نہ اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہے، نہ اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا ہے، نہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے، ہماری بساط کیا، ہماری ویلو کیا، ہمارا معاملہ کیا، اے اللہ یہ کائنات، اس کائنات کی تمام چیزیں اے اللہ سب کچھ تیری ہیں، تو نے عطا کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم میں سے کوئی ایسے ہیں، آدمی کیا ہے، چھوٹی کبھی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان واویلا مچانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے دیتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی چیز چھین لیتا ہے تو اللہ کی چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ دے تو شکر ادا کرو، اللہ دے تو شکر ادا کرو، اور اللہ جب کوئی چیز چھین لے تو صبر کرو، اور دونوں پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اگر اللہ تم کو دیتا ہے اور اس پر الحمدللہ، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو۔ اللہ کے سامنے بڑی اچیومنٹ آپ کو مل گئی ہے، لمبی کمائی ہو گئی ہے، بڑا کوئی آپ کو کنٹریکٹ مل گیا ہے، بڑا کوئی آپ کو کاروبار مل گیا ہے، بڑی پارٹی مل گئی ہے، ایسی پارٹی مل گئی ہے جو آپ کو مال بھی زیادہ دیتی ہے اور آپ کو پیمنٹ بھی ٹائم سے کرتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سروں کو جھکایا کرو، اور اللہ کے بندوں کو دیا کرو، اور زبان مقال سے بھی اور زبان حال سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے یہ سب دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھینچ لے، کوئی چیز چھین لے، تو اس پر صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم تیرے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آج کا انسان، میں بتاؤں کہ جو یہ بے صبرہ ہے، یہ بے صبرہ پن، یہ انسان کی اللہ کی نعمتوں کو یہ کھینچ لیتا ہے۔ کبھی بھی بے صبرہ پن نہیں آنا چاہیے، ایک دم صبر اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، صبر اور سکون کے ساتھ۔ اگر اللہ دیتا ہے تو اس پر شکر ادا کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، کوئی چیز ہم سے چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو اس بات یہ سوچ کر کہ ہمارے مقدر میں وہ نہیں تھا۔ انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس سے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ اگر اس کائنات کے تمام لوگ، کسی بھی انسان کے، ایک انسان ہے اللہ نے اسے سب کچھ پرفیکٹ کر دیا ہے، وہ کما رہا ہے، حاسدوں کی حسد، برے لوگوں کی برائی یا بدخواہوں کی بدخواہی پورے زور و شور سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین اس کو، اللہ رب العالمین، حدیث ہے سنیے اس کے بعد پھر اس پر تبصرہ، کہ اگر تمام کے تمام لوگ کسی انسان کے پیچھے لگ جائیں اس کی برائی کے لیے، اس کی بدخواہی کے لیے، اسے دقت پہنچانے کے لیے، اس کی روزی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اس کی روزی رکھی ہے تو اس کی روزی میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی روزی چھین لی ہے، کسی کے نصیبے سے روزی ختم کر دی ہے، اگر تمام کے تمام لوگ اس آدمی کو روزی دلانے کے لیے یا اس کی کمائی کے لیے جگاڑ لگائیں میرے دوستو، اس کو 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ نے جو کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا صرف وہی ہونے والا ہے، کسی کے چاہنے سے وما تشاءون الا یشاء اللہ، الا یشاء اللہ، لوگوں تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، ورنہ کون ایسا ہے جس کے بدخواہ نہ ہو؟ کون ایسا ہے جس کے بدخواہ نہ ہو؟ اگر لوگوں کے چاہنے سے ہوتا نا تو یہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دنیا جو اتنی رنگینی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے، یہ دنیا ختم ہو جاتی اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کا حکم نافذ ہوتا، کسی اور کا معاملہ نافذ ہوتا، کسی اور کی مشیت نافذ ہوتی، کسی اور کا ارادہ نافذ ہوتا اس دنیا میں، لوگوں کی تقدیروں کے بارے میں، ان کی روزیوں کے بارے میں۔ میرے دوستو، کون چاہتا؟ کوئی کسی کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ پورا معاملہ اللہ کا ہے۔ یہاں وہی کچھ ہوتا ہے
جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو ہمیشہ جس بھی چیز کی طلب ہو، جس بھی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی دقت ہے، روزی روٹی کی دقت ہے، کوئی اور معاملہ ہے، بیماری ہے، تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دینے والا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، ذو القوہ قوت والا ہے، متین مضبوط ہے۔ کون ہے وہ؟ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہاں جائیں گے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی معرفت دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنا ایک تعلق دیا ہے، ہمارا اللہ سے ایک رشتہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہماری دھڑکنوں کو سنتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں، اللہ ہماری طرف 2 قدم چلتا ہے۔ اللہ سے بہتر کون ہوگا؟ دیکھیے اسی جملے پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ سے بہتر کون ہوگا کہ بندہ جب اللہ کی طرف 1 قدم جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے اللہ کی محبت میں دم ڈوب کر اللہ کی طرف 1 قدم چلتا ہے تو اللہ بندے کی طرف 2 قدم آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے اللہ بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ کو ہم کچھ دیتے ہیں، اللہ کو ہم سے کچھ ملتا ہے، آخر جب ہم اللہ کی طرف چل کر جائیں اللہ ہمارے دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ کا اس میں ہے کیا؟ کتنا مہربان رب ہے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروع سے اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی مہربانی اس میں جھلکتی ہے کہ بندہ 1 قدم جاتا ہے، اللہ 2 قدم آتا ہے، بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ وہ اللہ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ تکلیف ہے دور کر دے، اے اللہ یہ تکلیف ہے دور کر دے، اے اللہ اس کی ضرورت ہے عطا کر دے، اے اللہ یہ معاملہ ہے اس کو نپٹا دے، تو اللہ کو شرم آتی کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو کیسے لوٹا دوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہ ہم کبھی اٹھاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ سب سے سوال ہے یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کتنی مرتبہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی کا صرف ایسا دربار ہے کہ یہاں بندہ جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے اتنا وہ بلند ہوتا ہے۔ یہی ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کا دربار ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جتنا جھکاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ، اس کا قد اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں آپ کسی اور کے سامنے جائیے، مانگنے کے لیے جائیے، دیکھیں کسی مانگنے والے کے پاس آپ جائیں گے تو اس کا الگ ہی جلوہ ہوتا ہے، اس کی الگ ہی اکڑ ہوتی ہے، اس کی الگ ہی رعونت ہوتی ہے۔ کسی اور کے سامنے آپ مانگتے ہوئے جائیے، اگر آپ نے کسی سے کچھ مانگا ہے تو اس کے چہرے کے تیور دیکھیے، اس کے چہرے کے ماتھے پر آنے والے بل دیکھیے، ایک رعونت ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ آپ اس کے بولنے کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ کسی سے آپ مانگ کر دیکھیں، آپ نے مانگا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور زندگی بھر آپ نے اگر کسی سے مانگا ہوگا، اس نے آپ کو دیا ہوگا، زندگی بھر وہ آپ کو اس بات کا کوئی احساس دلاتا رہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا تھا، ہم تمہارے کام آئے تھے، ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا تھا۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیسا ہے میرے دوستو؟ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے لوٹا دوں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں ایک اچھا خاصا بدن دیا ہے، چہرہ دیا ہے، ہمارے ہاتھوں کو طاقت دی ہے، پیروں کو طاقت دی ہے، قوت گویائی دی ہے،
قوت سماعت دیا ہے، قوت بصارت دی ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں. ہمیں ہماری فیملی ہے، بال بچے ہیں، تندرستی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اتنی کمائی دے دیتا ہے کہ عزت کے ساتھ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ تمام نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو بادشاہوں سے کم نہیں ہیں، بادشاہوں سے کم نہیں ہیں. اور آج اس دنیا نے جو ترقی کی ہے، اس دنیا نے آج جو ترقی کی ہے، آج 1000 سال پہلے بادشاہوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے محروم کر رکھا تھا. آج ہم یہاں ہیں ویڈیو کالنگ سے اپنے گھر پہ، بہار، بنگال، یو پی، کہاں کہاں ہمارے گھروں میں کس طرح کے کھانے بن رہے ہیں، ہمارے بچے کیسے ہیں، کون سے کپڑا، تمام پورا منظر ہمارے سامنے ہے. ہزاروں میل کی دوری پر آدمی گفتگو کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. اور آج کا انسان 2 گھنٹے میں یہاں سے کلکتہ پہنچ جاتا ہے، کلکتہ سے سورت پہنچ جاتا ہے. یہ نعمتیں، یہ فیسلٹی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، ہزاروں سال پہلے تھیں. لوگ گھوڑوں سے چلتے تھے، ہاتھیوں سے چلتے تھے، کھچروں سے چلتے تھے، بیل گاڑیوں سے چلتے تھے. 2 مہینے 4 مہینے کے سفر کیا کرتے تھے. حج پر لوگ جاتے تھے تو کشتیوں سے جاتے تھے، کشتیاں ڈوب جاتی تھیں. کتنے مہینے میں لوگ پہنچتے تھے. آج انسان 4 مہینے میں دلی سے سوار ہوا، جدہ پہنچ گیا. بمبئی سے سوار ہوا، جدہ پہنچ گیا. احمد آباد سے سوار ہوا، ریاض پہنچ گیا. 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر. تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں. تو جتنا زیادہ اللہ دیتا ہے، ضرورت ہے کہ اتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کے شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں نے کہا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تم کو اتنا دے گا. کیوں؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاکیزہ ہے. اللہ کے کمی نہیں ہے. اللہ اتنا طاقتور ہے کہ دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، اور کسی میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی. ایک مثال بتاؤں، حدیث ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو آدمی کسی آدمی پر نیکی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ، جیسے ہم نے آپ سے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو، یا ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوب آپ کو موٹیویٹ کیا، خوب سمجھایا، اب آپ نماز پڑھنے لگے، تو جتنی نماز کی نیکی آپ کو ملے گی اتنی نماز کی نیکی مجھے ملے گی. اور آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک انسان ہے، رمضان کے مہینے ہیں، وہ انسان روزانہ معمول بنا لیا کہ میں پر ڈے پر روزے کو میں 30 لوگوں کو افطاری کراؤں گا. اب ہم نے بار بار سنا ہے کہ ایک انسان جو کسی انسان کو افطاری کراتا ہے تو اس افطاری کرنے والے کا جو روزہ ہے اس کا جو ثواب ہے، جتنا ثواب اس بندے کو روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب افطاری کرانے والے کو ملے گا. اب کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم اگر اس کے یہاں جائیں گے، افطاری کریں گے، تو ہمارا جتنا ہم کو نیکی ملنے والی اس کو اتنی نیکی اس کو مل جائے گی، تو ہماری نیکی میں کچھ کمی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاکیزہ ہے، اللہ کے ہاں نیکیوں کی کمی نہیں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھل کر دے گا، عطا کرے گا، اور اس نیکی کی تلقین کرنے والے یا افطاری کرانے والے یا نیکی پر رہنمائی کرنے والے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. اب بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگ، صرف 2 منٹ کا یہ، اس کے بعد خطبہ ختم. پوری دنیا کے لوگ، صرف ایک آدمی کی بات نہیں کہ اگر ایک آدمی سے یہاں کھڑا کر کے کہا جائے کہ بولیے آپ کی کیا خواہش ہے، تو پورے سورت کی دولت، کہ سورت میں کتنا پیسہ ہوگا، بہت مالدار شہر ہے، پوری سورت کی دولت ایک آدمی کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، اس کے باوجود بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کائنات کا پہلا انسان حضرت آدم اور آخری انسان کی ہمیں بھی نہیں خبر اور آپ کی بھی نہیں خبر کہ آخری انسان کون ہوگا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات، پہلا بھی اور آخر بھی، تمام کے تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، باری باری، ون بائی ون، ایک ایک کر کے اللہ کے ساتھ پاس جائیں اور جتنا چاہیں اللہ سے مانگ لیں، جتنا اتنا مانگ لیں کہ اس کے بعد ان کے پاس ڈیمانڈ نہ رہ جائے، اور اللہ سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے. اس دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، اور صرف انسان نہیں، اس میں جنات بھی، اور جنات انسان سے زیادہ ہیں.
جنات انسان سے زیادہ ہیں، ہم سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، ان کی تخلیق ہوئی ہے. تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آئیں اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کرا لیں. جانتے ہیں اللہ سب کو دے دے، سب کو جتنا چاہو، جتنا مانگو، جتنا ڈیمانڈ کرو سب لے جاؤ. اللہ کی دولت سے جانتے ہیں کتنی کمی ہوگی؟ ایک سوئی لیجئے، اور بھی لوہے اسٹیل کی سوئی، اس کو سمندر یہ بحر عرب میں جائیے، یہ ڈومس کے آگے جائیے، عمرات جائیے، اس کو اس میں دریا برد کیجئے اور نکالیے. وہ جو ٹھانٹے مارتا وہ سمندر ہے، وہ اللہ کی دولت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا مال و منال ہے. اور اس سوئی کے آخری سرے پر جو ہلکا سا پانی کا ہلکا سا جو قطرہ لگا ہوا ہے، وہ اس کائنات کے تمام اولین، تمام آخرین، تمام انسان، تمام جنات کی ڈیمانڈ ہیں، جو اللہ ان کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی دولت میں اتنی سی کمی، وہ بھی خالی مثال کی بات ہے. ورنہ سمندر کے سامنے ٹھانٹے مارتا ہو سمندر، اس کے اندر ایک سوئی، اس کو نکالا گیا، اس پہ ہلکا سا ایک تری کا حصہ، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ طیب، اللہ بہت مالدار ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت بڑا ہے. اس اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اپنی پہچان دی، اپنا تعلق دیا. میرے دوستو، اللہ کے ہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے ہاں نفع ہی نفع ہے، اللہ کے ہاں نقصان نہیں ہے. اللہ کے ہاں نقصان نہیں ہے. کیوں؟ آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، مر جاتا تو شہید ہوتا ہے، جیتتا ہے تو غازی ہوتا ہے. جیت گیا تو غازی ہو گیا، مر گیا تو ایسے تمام چیزوں میں شکر کرو تو اضافہ ہوگا، اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں عطا کرے گا. تو میرے دوستو، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن کم سے کم ہم میں سے ہر ایک کو اتنا دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن علاس کے قول کے مطابق ہم میں سے ہر ایک مالدار ہے. اور بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بادشاہوں کے گریڈ کے ہیں، بادشاہوں کے صف کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، جملہ تمام سامعین کو، اس زندگی میں عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم